دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس روئے ارض پر بہت سارے اقوام پیدا کیے اور ان میں 1,24,000 کے قریب اپنے پیغامبر ان کے اصلاح کے لیے بھیجے۔ اور جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کیا یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب سے دوچار کیا۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کر سکیں اور ان کی طرح نہ بنیں۔ اس اقوام میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور ایک اور قوم جسے قوم سبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، سبا یمن کی ریاستوں میں ایک سرزمین کا نام تھا جس کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے اس سرزمین کے لوگوں کے لیے ہر سہولت میسر کی تھی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی اور رزق کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہر گھر میں خوشحالی اور امن تھا۔ ان کے باغات بہت پھلدار تھے اور ان کی تجارت کے راستوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آسان اور محفوظ بنا دیا تھا۔ ان کی عورتیں محفوظ تھی اور ہر جگہ بلا خوف و خطر آ جایا کرتی تھی۔ محض یہ کہ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے ٹکڑے کو جنت بنا دیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ راستے سے ہٹ گئے۔ یہ قوم اس زمانے میں گندم کو پیس کر روٹیاں بنایا کرتی تھی، لیکن بعد میں وہ اس قدر فاضل ہو گئے اور ناشکرے ہو چکے تھے کہ بچوں کے پخانے روٹی سے صاف کرتی اور ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک پہاڑ بنا دیا گیا تھا۔ ایک دن ایک نیک آدمی کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا۔ اس نے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی سے بچے کی پخانے کی جگہ کو صاف کر رہی تھی۔ اس آدمی نے اس عورت سے کہا، تم پہ افسوس ہے، خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ خدا تم پر غضب نازل کرے اور تم سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں طنز کیا اور تکبر سے کہا، ایسے چلے جاؤ جیسے تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسری رہے گی مجھے بھوک کا کوئی خوف نہیں۔ اس قوم سبا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قوم نے دو پہاڑیوں کے درمیان ایک بہت بڑا ڈیم بنا دیا تھا تاکہ اپنے باغات کو سالہ سال پانی فراہم کر سکے۔ ان کے باغات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ کہا جاتا ہے اس قوم کے باغات اتنے پھلدار تھے کہ اگر ایک شخص ٹوکری لے کر ایک درخت کے نیچے چلا جاتا تو یہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ اتنے نعمتوں سے بھرے اس سرزمین کے لوگ شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ سے بیزار ہو گئے۔ دوستو، اس قوم کے گاؤں بہت گنجان آباد تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ان کے لیے تجارت کی پروانی کا ذریعہ بن گئے۔ بجائے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، یہ لوگ چکرا کر غافل ہو گئے، یہاں تک کہ ان میں طبقاتی نظام موجود میں آ گیا۔ طاقتور کمزوروں کا خون چوسنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک احمقانہ دعا کی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ تجارت کے راستوں کو میں خشک سالی پیدا کرے تاکہ غریب لوگ اس پر سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اصلاح کے لیے 13 نبی بھیجے، لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا اور ایک سیلاب سے اس قوم کے گاؤں ویران ہو گئے۔ ان کے باغات میں پھلدار درختوں کی جگہ کانٹے دار درختوں نے لے لی۔ ان کی تجارت کے راستے طویل اور مشکل ہو گئے۔ اپنے تجارت کے قافلوں کو لٹیروں سے محفوظ کرنا ان کے لیے وبال جان بن گیا اور یہ رزق کی ایک پائی پائی کے لیے ترسنے لگے۔ اور پھر دھیرے دھیرے اس قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ان کو لوگ قصے کہانیوں میں یاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کے لیے بیان کی ہے، جس میں قوم عاد کا قصہ، قوم سمود کا قصہ اور لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیاں شامل ہیں۔ انشاءاللہ ہم مزید ایسی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس قوم جیسے انجام سے محفوظ کرے۔ ملتے ہیں کسی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی سعود کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔